نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا الا اعلمکی کلمات تقولیہن عند الکرب او فی الکرب، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم مصیبت کے وقت پڑھا کرو، پریشانی کی حالت میں پڑھا کرو؟ وہ کلمات یہ ہیں: اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے اور اس کی راویہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ یہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ جب ان کی شہادت ہوئی پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ ان کی وفات کے بعد یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رہیں۔ یہ روایت ان سے حضرت جعفر کے بیٹے حضرت عبداللہ سے مروی ہے۔ وہ اپنی والدہ محترمہ سے بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے یہ روایت بیان فرمائی کہ جب تم کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے کلمات نہ تم کو سکھاؤں جو تم اس وقت پڑھا کرو۔ پھر آپ نے یہ کلمات سکھائے: اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ صرف اتنے سے الفاظ ہیں جو مصیبت کے وقت پڑھے جانے والے اذکار ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہیں، جہاں اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ جب آدمی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تو یہ ورد کرے، یہ وظیفہ کرے۔ وہاں اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب آدمی پہ مشکل آتی ہے تو اس وقت اس کا اپنے اللہ کو خالص ہو کر پکارنا یہ بھی بڑا مؤثر ہے اور بہت ضروری ہے۔ ویسے تو ہر حال میں اپنے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ مدد کے لیے کسی اور کو پکارنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ مگر اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی پریشانی میں ہو تو اللہ سے یہ فریاد کرے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ کسی پریشانی کے وقت میں یہ دعا پڑھنا، مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی آفت آئے، مصیبت آئے، اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع آئے، مگر یہ زندگی کا اصول ہے کہ جب تک آدمی زندہ ہے اس پہ پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، تو ان کے حل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بیان فرمائے ہیں وہ ہمیں پڑھنے چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے۔ اس کا
ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آدمی کسی بھی مشکل وقت میں صرف اور صرف یا اللہ مدد کہے. یہ اس دعا کا ترجمہ ایک انداز سے یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب آدمی کسی مشکل میں ہو تو اس وقت یہ کلمات کہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا. اب کیا خیال ہے، جہاں یا اللہ مدد کہا جائے، کسی اور ہستی کا نام یہاں لے لیا جائے، کسی پیغمبر کا نام لے لیا جائے، یا فلاں نبی مدد یا فلاں ولی مدد، ایسا کوئی بھی جملہ بولنا مصیبت کے وقت اسی چیز سے منع کیا گیا ہے. یہ اس حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی کسی پریشانی میں ہو تو اللہ سے یہ فریاد کرے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا. اس میں بہت سارے مفہوم پنہا ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ ہم مدد کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. اس حدیث مبارکہ میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے اللہ پر یقین رکھیں، اپنے اللہ پر توکل کریں. یہی اس حدیث کا سبق ہے. اللہ تعالیٰ یہ سبق ہمیں یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.